وسلم رسول النبی الامین المکین الخلیل الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد احسان، جس کی توفیق سے آج ہمیں ماہ رمضان کی اس مبارک شب کے اندر جمع ہونے کا، بیٹھنے کا موقع ملا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اور بختوں والے لوگ ہیں جنہیں اپنی حیات کے اندر ماہ رمضان ملا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور ماہ رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ یہ بدبختی کی دلیل ہے۔ خوش بختی کی دلیل یہ ہے کہ بندہ ماہ رمضان کو پائے، اس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور ماہ رمضان کے اندر ہی اس کی بخشش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، تو وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اور وہ بد نصیب ہے جو ماہ رمضان اپنی زندگی کے اندر پا لے لیکن اس کے باوجود وہ ماہ رمضان کی برکات سے مستفیض نہ ہو سکے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمین ہو جس کے اوپر ہل نہیں چلائی جاتی، ویران زمین ہے جس کے اوپر کسی قسم کا ہل نہیں چلایا جاتا۔ اب اس زمین کے اوپر بارش جتنی مرضی ہوتی رہے، اس زمین سے پیداوار کی توقع نہیں ہوتی۔ پیداوار کی توقع اسی زمین سے ہوتی ہے جو زمین نرم ہوتی ہے، جس زمین کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے، جس زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ اللہ کی رحمت اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہ اللہ کے فضل کا پانی، رحمت کا پانی، بارش کا پانی وہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جو زمین اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے وہی زمین پیداوار دیتی ہے۔
اب ہم ماہ رمضان جب آتا ہے تو ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ماہ رمضان سے پہلے ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، بے شمار ہم سے برائیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہوتے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل ہدایت لینا چھوڑ دے تو سمجھ جائیں وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ جب آپ کسی صاحب علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی نیک بندے کی مجلس اور اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور اس کی صحبت کا اثر اگر آپ کے اوپر نہیں ہوتا اور اس کی نصیحت کا اثر اگر آپ کے اوپر نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ لیں کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کے اوپر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہے۔ اب وہ کسی قسم کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا، کسی قسم کی نصیحت کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ لاکھ دفعہ اس کی تربیت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، وہ کبھی بھی نصیحت اور ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ مسلسل گناہ کے اوپر پھر گناہ، گناہ کے اوپر پھر گناہ، ایسے گناہ کرتا کرتا یہاں تک اس دنیا سے اسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دل کو نرم کیسے کیا جاتا ہے، دل کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، دل کو ستھرا کیسے کیا جاتا ہے تاکہ یہ دل مردہ ہونے سے، ڈیڈ ہونے سے بچ جائے اور یہ ہدایت کو قبول کرنا شروع ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے ماہ رمضان کے اندر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، سارا دن اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو اس نے پیاسا رکھا، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اگر پانی پینا چاہے تو پینے پہ قادر ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر کھانا چاہے تو کھانا اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن ہر چیز اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ نہ کوئی کھا رہا ہے اور نہ ہی کوئی مشروب پی رہا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اب وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور شام وقت افطار کا انتظار کرتا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوگا تو پھر میں پانی پیوں گا، کھانا کھاؤں گا، اس سے پہلے میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ جو کیفیت اس کے اوپر ہوتی ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو پھر اپنے مولا کے حضور جو اللہ اسے توفیق دیتا ہے جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دن کو بھی ذکر کرتا ہے، رات کو بھی موقع ملتا ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر جو سیاہی ہوتی ہے وہ سیاہی مٹنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سیاہی اس کے دل کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، مٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دل آہستہ آہستہ پھر حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر شقاوت، سختی یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمین کے اوپر ہل چلاتے ہیں، زمین کو ہم نرم کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، جب زمین نرم ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو پھر وہ زمین پیداوار دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر اپنے دل کی زمین کو نرم کرتے ہیں، دل کی سختی کو ختم کرتے ہیں، اسے نرم کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی حل اس کے اوپر چلاتے ہیں تاکہ یہ دل نرم ہو جائے۔ جب یہ دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر ادھر سے اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو جو اللہ کی رحمت ماہ رمضان کے اندر چھم چھم کے برستی ہے، تو جس کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کی رحمت سے مالا مال ہوتا جاتا ہے۔
وہ اس کی رحمت سے مستفیض ہوتا جاتا ہے، مالا مال ہوتا جاتا ہے۔ جو وقت گزرتا ہے تو پھر جو اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے، رحمت کو قبول کرتا ہے، اللہ کے فضل کو قبول کرتا ہے، تو جیسے جیسے اس کا دل مضبوط ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ اندر کی کیفیت باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کے اندر انداز ہی مختلف ہوتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان کے کلمات دل کے اندر اترتے جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بصارت اگلے کے دل کو چیرتی جاتی ہے، وہ جہاں پر بیٹھتا ہے، جس جگہ پر بیٹھتا ہے تو حسن ہی حسن ہوتا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ پھر یہ کیفیات، وہ پیداوار جو میں نے کہا نا کہ جب اللہ کی رحمت اس نرم زمین کے اوپر برستی ہے، تو جب وہ نرم زمین اللہ کی رحمت اپنے اندر جذب کرتی ہے تو پھر اس پہ پیداوار آتی ہے۔ تو ایسے ہی جو دل ہدایت کو قبول کرتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے شکاوت اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں اور وہ ان کو جذب کرنا جاتا ہے، اور پھر اس کا عکس اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اس کی روحانیت کی شکل میں اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اس کی بولتا ہے تو نطق کے اندر ظاہر ہوتا ہے، کلام کرتا ہے تو اس کے ہر لفظ کے اندر ایک حسن کا ایک منفرد پہلو نظر آتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم بڑے سے بڑے مردہ دل کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا جو دل ڈیڈ ہو چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت بجا لائیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ جو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، وہ مردہ دل خود بخود زندہ ہوتا جائے گا۔ آج ہمارے اندر وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بے شمار محفلیں ہوتی ہیں، ہر روز لوگ محفلوں کے اندر جاتے ہیں، محفل کے اندر جاتے تو ضرور ہیں لیکن وہاں سے ہدایت کا نور لے کے واپس نہیں آتے۔ تو جب دل ہدایت قبول کرنا چھوڑ دے تو پھر ہمیں دل کا علاج کرنا چاہیے، سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں دل کا علاج کرنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر آخر کیا چیز ہے، کہ بڑی محفل کے اندر جاتا ہوں، بڑے مشائخ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، پیران اعظام کی بارگاہ میں جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل نرم نہیں ہو رہا، میرے دل کے اندر ان کا نور، ان کا عکس ہمارے دل کے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ شکاوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا ہے۔ تو اس کو نرم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اور حالت روزہ میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی پہ جرم نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کبھی وہ راہ حق سے بہکتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں عبادت کے اندر ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ جب بندہ اس کیفیت کے اندر وقت گزارتا ہے تو پھر دل نرم ہوتا جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اختلاف پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ جب ہدایت قبول نہیں کرے گا تو پھر لازمی بات ہے وہ راہ حق کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ شیطان کی راہ کی طرف چلتا ہوا پھر وہ فسادات کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ، ان میں سے کئی ایسے بھی گزرے جنہوں نے مسلسل ہزار ہزار مہینے اللہ کی عبادت کی، جہاد کرتے رہے، وہ عبادت کرتے رہے اور مسلسل جہاد کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی عمروں کا ذکر کیا کہ ان کی طویل عمریں ہوئیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل کی عمروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی بڑی طویل عمریں ہوئیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے عمل بھی زیادہ ہوں گے۔
لیکن حضور کی امت کے اندر 100 سال 70 سال 80 سال یہی عمر ہے نا، تو ان کی عمر 1000 سال تک گئی، بنی اسرائیل کی 900 سال تک گئی، تو 900 سال 1000 سال تک ان کی عمر گئی ہے، تو ظاہری بات ہے جس بندے کی عمر اتنی زیادہ ہوئی اس کے عمل بھی زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام کے اوپر یہی بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کے عمل بھی زیادہ ہوں گے، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لیلۃ القدر یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو خوشخبری دی کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں، بے شک تمہاری عمر تھوڑی ہے، تمہارے اعمال بنی اسرائیل کے اعمال سے کم ہے ظاہری طور پر، لیکن تمہارے اوپر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اللہ کا کرم تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں انعام کے طور پر ایک رات عطا کی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ میری امت کا کوئی فرد اگر اس رات کو لیلۃ القدر کو جا کے عبادت کرے گا، اپنے مولا کو یاد کرے گا، تو لیلۃ القدر کے اندر اس ایک رات کے اندر اس کا قیام کرنا، ایک رات کا اس کا قیام کرنا بنی اسرائیل کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ان کی عمریں کتنی زیادہ ہیں، ان کی عمل بھی زیادہ، ان کی عمریں بھی زیادہ۔ حضور کی امت کی عمریں بھی تھوڑی، عمل بھی تھوڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے عمل تو تھوڑے ہیں، جزا کو اضافہ کر دیا ہے، جزا کو بڑھا دیا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک جل جلالہ اسے 10 نیکیوں کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے نیکی ایک کی ہے اور جزا اسے ایک نیکی کی نہیں بلکہ 10 نیکیوں کے برابر ملے گی، اور حدیث نبوی کے اندر اس مضمون کو مزید بڑھایا گیا کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک جل جلالہ اسے 25 یا 27 نیکیوں کے برابر سے جزا عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، جتنا وہ زیادہ پرہیزگار، جتنا زیادہ عبادت گار بندہ ہوگا، وہ جتنی نیکی کرے گا اللہ پاک جل جلالہ اس کے تقوی کے برابر جزا کو بڑھاتا جائے گا۔ اگر وہ ایک نیکی کرے گا تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جزا کو بڑھا دیا جاتا ہے، پھر جزا کہاں تک بڑھائی جاتی ہے؟ 25 یا 27 سے بڑھا کر 70 گنا زیادہ کر دی جاتی ہے، یعنی اس نے ایک نیکی کی اور اسے جزا 70 نیکیوں کی ملتی ہے۔ پھر یہ مزید بڑھا دی جاتی ہے، بندہ جتنا، میں نے کہا دل اس کا جتنا ستھرا ہوتا جاتا ہے، دل جتنا اس کا صاف ہوتا جاتا ہے، وہ بے شک عمل تھوڑا کیوں نہ کرے، اس کی نیکیوں کا صلہ جو ہے وہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک جل جلالہ اسے 700 نیکیوں کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے اس کے عمل تھوڑے ہیں لیکن دل زندہ ہے، اس کا دل ستھرا ہے، دل گناہوں سے پاک ہے۔ جتنا دل صاف ستھرا ہوتا جائے گا بے شک وہ عمل تھوڑا کرتا رہے اسے جزا کئی گنا زیادہ بڑھا کے عطا فرمائی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ انعام کے طور پر حضور کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اب لیلۃ القدر کا کیا بیان فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی ایک خوبی یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ اسی رات کو رب ذوالجلال جل جلالہ نے قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل کیا ہے۔ لوح محفوظ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو 7ویں آسمان سے بیک وقت سارا قرآن مجید فرقان حمید آسمان دنیا، یہ جو دنیا کے اوپر ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اس آسمان دنیا کے اوپر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اس مبارک رات کو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد
پھر جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوتی رہی، ضرورت ہوتی رہی، تو حضور کی ضرورت اور عوام الناس کی اصلاح کے مطابق پھر قرآن مجید کی آیات تھوڑی تھوڑی ہو کے نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ رات وہ برکت والی رات ہے جس مبارک رات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اور اس مبارک رات کے اندر حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں خلوص دل کے ساتھ اس رات کے اندر عبادت کی، استغفار کیا، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، رب ذوالجلال جل جلالہ انعام یہ فرماتا ہے کہ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا انعام ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر یہ آتا ہے، اس مبارک رات کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر، اور فرشتوں میں بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسے فرشتے وہ زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور حضور کی امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو تحسین پیش کرتے ہیں جو اس مبارک رات کو جاگ کر اپنے مولا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی راتیں یہ قسمت والوں کو ملتی ہیں زندگی کے اندر، نہ جانے اگلی دفعہ ماہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، ہم اس مہینے کے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ شب ہمیں ملے یا نہ ملے، تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا وہ بڑا بدبخت شخص ہے جسے ماہ رمضان ملے اور پھر لیلۃ القدر جیسی عظیم راتیں بھی مل جائیں اور پھر وہ ان کے اندر جاگ کر بھی اپنے مولا کے حضور معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی بدبختی سے بچنا چاہیے، ایسی شکاوت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ آپ نے پہلے 10 دنوں کا کیا، پھر 20 دنوں کا کیا، پھر آپ نے پورا مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اور بالخصوص آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر تاک راتوں کے اندر جا کر عبادت کا بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاک راتوں کا بیان کیا تو صحابہ کرام کے اندر تجسس پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ تاک راتوں کے اندر وہ کون سی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تاکہ ہم اس رات کو زیادہ عبادت کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ میں اپنے صحابہ کو بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضور بتانے کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلے تاکہ میری امت کے لیے آسان ہو جائے، ان کو میں ایک رات بتا دوں کہ یہ فلاں رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضور اس ارادے کے ساتھ صحابہ اکرام کے درمیان نکلنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا آگے دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اور توجہ ادھر ہو گئی، ان کی لڑائی کی وجہ سے پھر لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ حضور نے پھر نہیں بیان فرمایا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ دیکھیں لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے کتنی بڑی عظیم وہ نعمت وہ پھر ہم سے اٹھا لی گئی۔ یعنی یہ بتا دیا جانا تھا، اگر وہ لڑائی اور جھگڑا نہ ہوتا تو بتا دیا جاتا کہ 23ویں رات ہے، 27ویں ہے، 25ویں ہے، کون سی رات ہے۔ جب ہر کسی کو پتا ہوتا تو ہر بندہ اس رات کو جاگتا اور عبادت کر لیتا تو یہ اس کے لیے کتنی آسان ہو جاتی۔ لیکن صرف لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ وہ تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر وہ مختص کر کے بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا اسے آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر جاگ کے تلاش کیا جائے۔ دیکھیں لڑائی اور جھگڑا کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے کیسی کیسی عظیم نعمتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، کیسی کیسی عظیم برکات وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، آسانیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر مشکلات آ جاتی ہیں۔ آسانی یہ تھی کہ ایک رات بتا دی جاتی، یہ آسانی تھی کہ ایک رات بتا دی جاتی کہ 21ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے، یعنی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک رات کا ذکر کر دیا جانا تھا اگر لڑائی نہ ہوتی۔
لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ ایک رات کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کہا پھر آخری طاقت تمہیں خود ہی تلاش کرو۔ تو اس لیے یہ کبھی امر ہے لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، فساد کرنا، اس سے شیطان کی راہ ہموار ہوتی ہے، بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اس مبارک رات کے اندر زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت کی جائے، اپنے رب کو منایا جائے، اپنے رب کی حضور کثرت سے ذکر کیا جائے۔ خالی بندہ اس مبارک رات کے اندر جاگ کر کسی صاحب تقوی بندے کی صحبت میں چلا جائے، اگر کچھ بھی نہیں ہے مصلی کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جائے اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ یہی لیلۃ القدر رات ہے، مبارک رات ہے، میں تیرے حضور اپنی استطاعت، اپنی حیثیت اور اپنی توفیق کے مطابق تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں، اے میرے مولا اگر یہی وہ مبارک رات ہے تو اس مبارک رات کی برکات سے مجھے محروم نہ کرنا۔ وہ بندہ چاہے 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ پڑھے، یقین کریں وہ کبھی بھی بندہ لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں ہو سکتا، وہ ضرور اس سے مستفیض ہوگا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ زمین کے اوپر جب اللہ کے ذکر کی محفل منعقد کی جاتی ہے تو فرشتے آواز دے کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ فرشتے آپس میں فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ یہاں پر آ جاؤ، اس جگہ پر آ جاؤ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی محفل ہوتی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہر جمعہ کو نماز مغرب کے بعد، ماہ رمضان میں ہم نماز عشاء کے بعد کرتے ہیں، ویسے معمول کے مطابق نماز مغرب سے نماز عشاء کے دوران درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ جس زمین کے اوپر، جس خطے کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے دوسروں فرشتوں کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پہنچو، اس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس محفل کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ جو دائیں بائیں فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ ان سب کو بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، سارے وہ جمع ہو کر اس محفل کے اندر وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس محفل کے اندر موجود رہتے ہیں۔ جب دعا ہو جاتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جب وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری جانتا ہے ہر چیز، وہ اللہ پاک جل جلالہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں آج کہاں گئے تھے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ زمین کے اوپر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی اس محفل کے اندر چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ خطہ کتنی برکت والا ہے، وہ زمین کا حصہ، وہ جگہ، وہ گاؤں، وہ ڈوک، وہ کتنی برکتوں والی ہے جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس جگہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اور فرشتے آسمان سے اتر کے اس مجلس کے اندر جاتے ہیں اور اس محفل کے اندر جاتے ہیں جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ ملائکہ سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ تو تم نے گواہی دی کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں جہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی بخشش، اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ پاک جل جلالہ ان سے یہ پوچھتا رہتا ہے، وہ ساری کیفیت ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ صرف اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے کہ فرشتے بتائیں مجھے کہ میرے بندے مجھے کیسے یاد کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے بندوں کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم خود ہی تو گواہ ہو، تم خود ہی گواہ ہو کہ ہم اس مجلس سے آئے ہیں، اس محفل سے آئے ہیں جہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، اور وہ بندے تجھے گڑ گڑا کر پکار رہے تھے، تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
جس مجلس سے تم اٹھ کے یہاں میرے پاس آئے ہو اور جن کا تم احوال بیان کر رہے ہو، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس مجلس کے اندر جتنے بھی آگے، اس محفل کے اندر جتنے بھی آگے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ذکر کرنے والوں کی بات تو سمجھ آتی ہے، جو تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے ان کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس محفل کے اندر ایک ایسا شخص بھی آیا تھا جو رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بندے جمع ہیں تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ اب وہ ذکر کے ارادے سے نہیں آیا، وہ ذکر کے ارادے سے نہیں آیا، درود کے ارادے سے نہیں آیا، وہ بخشش و مغفرت طلب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کچھ بندے جمع ہیں، محفل لگی ہے، مجمع لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں بندے اکٹھے ہیں، تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کر لیا، روک لیا اپنے آپ کو۔ تو اے اللہ کیا تو نے اسے بھی معاف کر دیا ہے؟ اب یہ فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کیا تو نے اسے بھی معاف کر دیا ہے جو ذکر کے ارادے سے آیا ہی نہیں ہے، جو ذکر کے ارادے سے، بخشش کے ارادے سے نہیں آیا، وہ تو ویسے شغل کے طور پر سمجھے یا جو بھی آپ کیفیت سمجھ لیں اس ارادے سے آیا ہے۔ تو اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ذکر کرنے والوں کی مجلس کے اندر چلا جائے اور میں اسے معاف نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کام از کم محفل میں تو چلا گیا ہے نا، جس محفل کے اندر ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے کتنی برکت، کتنی برکات کا نزول ہوتا ہے اس زمین کے اوپر، اس خطے کے اوپر جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر ارادی طور کے اوپر بھی، اگر کوئی غیر ارادی طور کے اوپر بھی آ جائے اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے واپس نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے واپس نہیں جا سکتا۔ کم از کم اس محفل کے اندر شرکت کی وجہ سے اسے بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی محفل جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، ایسی محفل کو کبھی مس نہ کیا کریں، ایسی محفل کے اندر ضرور شرکت کیا کریں، چاہے آپ کے پاس قلیل وقت ہی کیوں نہ ہو۔